ہیر نے جب اسے اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا، وہ سہمی ہوئی ہرنے کی مانند پیچھے کو کھسکنے لگی۔ مگر میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، وہ بمشکل لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ چلو کوئی نہیں، اگر نہیں بھی جانتی تو جان جاؤ گی، ابھی پوری رات باقی ہے۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ تم سے تمہاری ذات کا غرور نہ چھین لیا تو نہ کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، اور ناول کے بارے میں آپ اپنے اچھے کمنٹ ضرور کیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ایش، میرے پاس بھی تمہارے دستخط شدہ پیپرز موجود تھے، میں چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، تمہاری ساری پراپرٹی ضبط کیے تمہیں سڑک پر لا سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ بس تم سے اس دھوکے کی امید نہیں تھی۔ معافی ناممکن ہے۔ نہیں، اس نے اس کے ہونٹوں پر اپنے نرم گداز ہاتھ رکھے تھے۔ نہیں ضامن، 4 سال کی جدائی کی سزا دے چکے ہو تم، مجھے اب اور نہیں سہ پاؤں گی، مجھے معاف کر دو ضامن۔ میں پاگل تھی جو ساری سچائی جانے بنا ایسا کر گئی، مجھے خود سے دور مت کرو پلیز ضامن۔ ان 4 سالوں میں میرے دل کی دھڑکنوں نے تمہارے نام کی تسبیح کی ہے، کیا تم اپنی گینگسٹر بیوی کو معاف نہیں کر سکتے؟ پلیز ایک بار، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اور روتے ہوئے کہا تھا، اور بس اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو دیکھ کر ضامن کی ساری ناراضگی ختم ہوئی تھی۔ اس نے اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لا کر آرام سے بٹھایا تھا۔ تمہارے بنا میں نے بھی بہت اذیت کاٹی ہے، پل پل مرا ہوں میں بھی۔ چلو اب USB واپس کرو، نہیں تو خود نکال لوں گا۔ تم نہیں نکال سکتے، ایسی جگہ پر ہے وہ۔ ضامن دی گریٹ کی پہنچ سے کوئی چیز بھی دور نہیں، وہ کہتے ہیں نا قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، اسی طرح ضامن دی گریٹ کے ہاتھ بھی بہت لمبے ہیں، کہیں بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر شرارت سے مسکرایا تھا۔ بس شروع ہو گیا تمہارا ٹھگپن، وہ اسے دھکا دے کر بولی۔ وہ آنکھ ونک کیے شرارت سے بولا تھا۔ ایش یکٹک اسے دیکھے گئی۔ کتنی دیر بعد اس کی پیاسی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ضامن نے جھک کر اس کے چہرے کے ہر نقش کو محبت سے چھوا، اور وہ بے آواز آنسوؤں سے اس کے ہر لمس کو خود میں تحلیل ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ضامن، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ کتنی دیر وہ اس کی سانسوں میں گم رہا۔ وہ اس کے پیچھے کرنے کی مزاحمت کر رہی تھی، مگر وہ اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اچانک ایش کی مزاحمت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس نے اس کی غیر ہوتی حالت کے باعث اسے نجات دی تھی۔ آج میں کسی بھی نہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، اس نے اس کے نازک سراپے پر تسلط جمائے ہوئے کہا تھا۔ نہیں ضامن، میں دیتی ہوں پلیز، میں لے لوں گا۔ گینگسٹر بیوی، میں کہہ رہی ہوں نا، میں لے لوں گا۔ آج تم نے خود میرے پاس آ کر میرے سوئے ہوئے جذبات کو ہوا دی ہے، اب بھگتنا پڑے گا۔ وہ ادکھلی آنکھوں سے ضامن کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جس میں اب ایک الگ ہی سحر دکھائی دے رہا تھا۔ ایش مطمئن سی ہو کر آنکھیں موند گئی تھی۔ چاند ان دونوں کے خوبصورت ملن پر شرما کر بادلوں کے اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ ضائشہ، اب بس بھی کرو، اور کتنے کام رہ گئے ہیں، وہ جھنجھلا کر بولا۔ باقی کے صبح نپٹا لینا۔ ضائشہ نے اس کی بات پر سارے کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ بس ہو گیا ہے۔ وہ حذیفہ اور منسا کی پیشانی پر پیار بھرا بوسہ دیتے ہوئے اپنے بستر تک آئی تھی۔ اول تو یہ دونوں وقت سے سوتے نہیں، اور اگر سو جائیں تو آپ کے کام ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے، وہ مصنوعی خفگی سے چہرہ پھلائے بولا تھا۔ اور وہ جو آپ روز رات کو گھر لیٹ آتے ہیں، اس کا کون ذمہ وار ہے؟ کبھی وقت بے وقت فلائٹ پر چلے جاتے ہیں۔ میں بھی تو انتظار کرتی رہتی ہوں، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ ضائشہ مسکرا کر بولی تھی۔ اچھا جی،
اب آپ ہم سے بدلہ لیں گی؟ وہ عائشہ کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ عائشہ کی گھنی پلکیں بارے حیا سے جھکی ہوئی لرزنے لگی تھیں۔ کہاں سے سیکھی ہیں یہ قاتل ادائیں؟ وہ اس کے گال کو اپنے پوروں سے سہلاتے ہوئے خمار آلود آواز میں پوچھ رہا تھا۔ عائشہ نے پل بھر کے لیے حیرت سے پلکیں اٹھا کر دیکھا، پھر واپس نظریں جھکا لیں۔ وہ میں سوچ رہا تھا کہ منسا کو ایک بہن کی ضرورت ہے اور حذیفہ کو ایک بھائی کی، تو کیوں نہ ان دونوں کی خواہش پوری کریں۔ حسام پلیز زیادہ باتیں مت بنائیں، وہ دونوں کافی ہیں ایک دوسرے کے لیے، پہلے ہی مجھے سارا دن بہت تنگ کرتے ہیں۔ مزید کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا آپ چھڑانے کے لیے پر تولنے لگی تھی۔ اس گرفت سے فرار ناممکن ہے عائشہ، وہ اسے مزید قریب کیے بولا۔ نہیں حسام، وہ اس کی نظروں کا مفہوم جان کر پیچھے کھسکنے لگی تھی۔ سنیں نا، آج آپ کے لیے میں خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناؤں گی۔ وہ بستر سے نکل کر تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ مائی لٹل وائفی، میرا پیٹ خراب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ کیا، میرے بنائے ہوئے کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا؟ وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھول کر بولی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، تم پہلے مما سے کھانا بنانا سیکھ لو، پھر میرے پیٹ پر ایسا تجربہ کرنا۔ میں نا آج مما سے بریانی بنانا سیکھوں گی، پھر رات میں آپ وہی کھانا۔ لٹل وائفی، پہلے ایگ بوائل کرنا تو سیکھ لیں، یہ بریانی بنانا تو دور کی بات ہے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں پھوہڑ ہوں؟ میں نے ایسا کب کہا؟ آپ پر یہ گھر کے کام کرنا سوٹ نہیں کرتے، صرف ایک کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ وہ کون سا؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں پوچھا۔ مجھ سے پیار کرنے کا۔ وہ اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے نرمی سے بولا تھا۔ میں نہیں بولتی آپ سے، ابھی آپ نے مجھے کتنی باتیں سنائیں، وہ جنگی انداز میں بولی تھی۔ آپ کو یاد ہے ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ آپ کو زیادہ سے زیادہ ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے اس حالت میں۔ 7 منتھ ہیں، ہماری لٹل پرنسس آنے والی ہے جو کہ بالکل میری لٹل وائفی کی طرح ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے۔ میں نے مما سے رات میں بات کی تھی، وہ صبح یہاں کی بہترین گائناکولوجسٹ کے پاس لے جائیں گی آپ کو۔ ہیر دراصل آج مجھے شامن سے ملنے اسلام آباد جانا ہے، اس نے وہاں کی کمپنی کو سنبھال رکھا ہے۔ مجھے بھی دعا کے پاس جانا ہے، ایک تو اس کی کمپنی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اسے بھی سارٹ آؤٹ کرنا ہے، پھر واپسی پر انہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا، سب آپس میں مل لیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ میری لٹل وائفی بہت سمجھدار ہو گئی ہے، بہت جلدی سمجھ جاتی ہے۔ شیر زمان جی، اب آپ کی لٹل وائفی بڑی ہو گئی ہے نا، اسی لیے وہ اپنی تئیں سمجھداری سے بولی تھی۔ شیر زمان کو اس کی معصوم سی صورت پر پیار آیا تو اس نے ہیر کے گال پر اپنے لب رکھے۔ جواباً ہیر نے بھی اپنے پاؤں اونچے کیے، تھوڑا سا اوپر اٹھ کر اس کے ڈمپل پر اپنے لب رکھے۔ شیر زمان نے اس کی رضامندی دیکھ کر اپنی جسارتیں بڑھا دی تھیں۔ اب اس کے لب ہیر کی سراہی دار گردن پر سفر کر رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ مما سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ کبھی ہم سے بھی کر لیا کریں۔ آریان نے چہرے سے کمفرٹر ہٹا کر ان کے رومانس میں خلل ڈالا تھا۔ اوئے نمونے، تم سوئے نہیں ابھی تک؟ شیر زمان نے پیچھے ہوتے ہوئے ابرو اچکا کر اس سے تیکھے لہجے میں گویا ہوا۔ ڈیڈ، ہم تو ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں۔ ان تینوں نے شیر زمان کو غصے میں دیکھ واپس منہ پر کمفرٹر اوڑھ لیا۔ شیر زمان مسکراتے ہوئے اپنے کپڑے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا اور ہیر ان تینوں کی خبر لینے ان کے پاس آئی تھی۔ ہیر کو آتے دیکھ وہ تینوں بستر پھلانگتے ہوئے نیچے اترے اور ہیر کو چکما دیے۔ کمرے سے تیزی سے 9 تو 11 ہو گئے تھے۔
شیر زمان تیار ہوئے گھر سے نکلا تو زناش اور ہیر بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکلی تھیں۔ موم آپ دونوں ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں، میں دوسری گاڑی میں اسلام آباد کے لیے نکلتا ہوں۔ وہ سپاٹ چہرہ سمیت اس کی جانب آیا اور اپنے گاگلز آنکھوں سے اتارتے ہوئے اپنی جیکٹ میں رکھے۔ آپ اپنا اور ہیر کا بہت خیال رکھیے گا، کوئی بھی بات ہو مجھے فوراً کال کریے گا۔ آپ کے پاس فون تو ہے نا؟ ہاں بیٹا میرے پاس فون ہے، زناش نے سر اس بات میں ہلا کر کہا تھا۔ نہ جانے دل میں کیا آیا، وہ زناش کے گلے لگتے ہوئے ان کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ زناش اس کا یوں محبت بھرا انداز دیکھ کر پریشان ہوئی۔ شیر بیٹا ہم کل تک ملیں گے؟ تو پھر ایسا کیوں؟ انہوں نے من میں آیا سوال پوچھا، مگر دل میں کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہلکورے لینے لگا۔ شیر زمان نے ہیر کا گال تھپ تھپا کر اس کے دلکش نقوش کو تپش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اللہ حافظ کہا۔ آنکھوں میں گاگلز چڑھاتے وہ پراڈو میں بیٹھا اور اسے زن سے بھگا لے گیا تھا۔ گاڑی کی اڑتی ہوئی دھول میں ان دونوں نے اسے گم ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر وہ دونوں ہاسپٹل روانہ ہو گئیں۔ ڈاکٹر نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا، پھر رپورٹس کے مطابق اسے میڈیسن میں کچھ وٹامنز لکھ کر دیے، ڈائٹ چارٹ دیا اور اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ جیسے ہی وہ دونوں چیک اپ کروانے کے بعد اسپتال سے باہر نکلی تھی، ایک تیز رفتار گاڑی ان کے قریب آ رکی، جس کے پہیوں کی چرچراہٹ کی آواز سن کر دونوں دو قدم پیچھے ہوئیں۔ اس گاڑی میں سے کچھ دیو ہیکل لمبے چوڑے وجود کو دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوئیں۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں گن دیکھ کر ہیر اور زناش دونوں کے حواس سلب ہوئے۔ وہ لوگ شکل سے دیکھنے میں ہی شاطر اور غنڈے ٹائپ لگ رہے تھے۔ ہیر اور زناش نے انہیں دیکھ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ اسی اثنا میں ان میں سے ایک نے پھرتی سے آگے بڑھ کر ہیر کے منہ پر کلوروفارم سے بھرا ہوا رومال رکھا اور اسے اپنے قابو کر لیا۔ ہیر اس کی مضبوط گرفت میں جھٹ پٹانے لگی تھی اور اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر زور زور سے مارنے لگی۔ چھوڑ دو میری بچی کو، زناش نے تیز آواز میں کہا تھا۔ زناش نے اس کو بچانے کے لیے ان کی طرف دوڑی، مگر ان میں سے ایک آدمی نے زناش کے بازو پر گولی چلا دی تھی۔ دفعتاً اس کے ہاتھ سے درد کی شدت کے باعث ہیر کی کلائی چھوٹی۔ جلد ہی کلوروفارم نے اپنا اثر دکھایا اور ہیر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کا سر ڈھلک کر ایک جانب ڈھہ گیا۔ ان آدمیوں نے ہیر کو گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا۔ زناش درد کی شدت سے دوہری ہوتے ہوئے ہیر کو پکارنے لگی۔ ڈرائیور فوراً گاڑی سے نکل کر ان کے پاس پہنچا۔ تب تک وہ گاڑی ہیر کو اپنے ساتھ لیے جا چکی تھی۔ زناش نے تڑپتے ہوئے آنسوؤں بھری نگاہوں سے اسے دور جاتی ہوئی گاڑی کی سمت دیکھا۔ تبھی فضا میں اس کی بلبلاتی ہوئی دلخراش چیخ بلند ہوئی۔ ڈرائیور نے زناش کے گریہ مزاری کرتے لٹھے کے مانند سفید چہرے کو دیکھا، جو گھٹنوں کے بل زمین پر گر چکی تھی۔ اس کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ زیان نے اپنی اینٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر اسکارپن چین کنگ کے خلاف آپریشن کیا۔ اسمگل ہونے والی ٹنوں کے حساب سے منشیات کو ضبط کر لیا گیا۔ پیچھے پاکستان کی یونیورسٹیوں، کالجز تک ڈرگس، ہیروئن کوکین، آئس، یہ منشیات کیسے پہنچتی ہیں؟ آج جب زیان نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر بھاری مقدار میں اس کا سامان ضبط کیا تو جواباً اسکارپن چین کنگ کے آدمیوں نے اس پر فائرنگ کھول دی تھی۔ جوابی فائرنگ کی وجہ سے اس کے آدمی بھی شدید زخمی ہوئے، مگر مقابلے میں زیان کو بھی فائر لگا۔ اسے اسپتال منتقل کیے جا چکا تھا۔ ذریعار کو زیان کے بارے میں پتہ چلا تو اسے اپنے سینے میں بائیں جانب شدید درد اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کسی کو آواز دینا چاہتا تھا، لیکن الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ بریرا نے اسے سنبھالا۔ زیان خان کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا تھا۔ وہ اس وقت شدید زخمی حالت میں تھا۔
اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ جنت، زرشال اور زمارے کو جب یہ خبر ملی تو ان کے بھی دل دھک سے رہ گئے تھے۔ زیان کو گولی لگنا اور زریار کی طبیعت اچانک بگڑ جانا خان فیملی پر تو قیامت ٹوٹنے جیسا تھا۔ ضامن سب کو لے کر اسپتال روانہ ہوا۔ راستے میں اسے جو کال آئی وہ تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکال گئی۔ ڈرائیور نے اسے بتایا کہ زناش کو وہ اسپتال لے گیا ہے اور ہیر کو کچھ لوگ اغوا کیے لے گئے ہیں۔ ضامن تو چاروں طرف پریشانی سے گھر چکا تھا۔ ہسپتال کی فضا میں ایک پراسرار سا سکوت چھایا تھا۔ خاندان کے سب لوگ وہاں موجود تھے اور خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ زیان کو آپریٹ کیے اس کے وجود میں پیوست گولی نکال لی گئی تھی۔ جنت اس کی حالت کے بارے میں سوچ کر بار بار ہوش کھو رہی تھی۔ پٹی میں جکڑے زیان کی ایک جھلک بریرا کو اندر تک چھلنی کر گئی۔ ہیلو شیر زمان، کہاں ہو؟ ضامن نے اسے کال کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ اسلام آباد کے راستے میں ہوں، بس پہنچنے والا ہوں۔ شیر زمان، جہاں بھی ہو واپس لوٹ آؤ۔ کیا ہوا ضامن، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کی پریشان آواز اسپیکر پر ابھری۔ شیر، بڑی مما کو بازو پر گولی لگی ہے مگر اب وہ ٹھیک ہیں، ضامن نے ایک سانس میں بات بتائی تھی۔ زیان بھی ہاسپٹل میں ہے، اسکارپین کنگ کے آدمیوں نے اسے زخمی کیا ہے۔ مگر ضامن بات یہیں چھوڑ کر خاموش ہوا۔ مگر کیا ضامن؟ مما کو گولی کیسے لگی اور ہیر ٹھیک ہے نا؟ بتاؤ مجھے، اس کی درشت آواز گونجی۔ اس نے گڑبڑ محسوس کی تو فوراً پوچھ ڈالا، نہیں شیر، ہیر کو کیا؟ ضامن، جلدی بتاؤ۔ بڑی مما نے بتایا ہے کہ جو لوگ ہیر کو اپنے ساتھ لے گئے تھے ان کی کلائی پر ایس کے کا نشان تھا۔ ضامن، تم جلدی سے زیان سے پوچھو اسکارپین کنگ کی لاسٹ لوکیشن۔ شیر، تم اپنی ٹیم سے پوچھو، ضامن نے اسے مشورہ دیا۔ ضامن، میں وہ آج سے 4 سال پہلے ہی وہ ٹیم ختم کر چکا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں، کہتے ہی وہ وارڈ میں داخل ہوا جہاں کچھ دیر پہلے ہی زیان کو منتقل کیا گیا تھا۔ ضامن نے نیم بے ہوشی کی حالت میں زیان سے لاسٹ لوکیشن پوچھ کر شیر کو سینڈ کی تھی۔ زیان کی آنکھ کھلی تو اس نے جنت اور بریرا کو اپنے سامنے روتے ہوئے پایا تھا۔ زیان، میرے بچے، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ درمیانی فاصلہ عبور کرتے ہوئے اس کے پاس آئیں، نم آنکھیں لیے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھیں جبکہ ان کے ہاتھ زیان کے بالوں کو سہلا رہے تھے۔ زیان نے ہلکے سے جذبات میں سر ہلایا تو بریرا مطمئن ہوئیں۔ جنت نے اپنی سرخی مائل آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ زندہ سلامت اس کے سامنے تھا۔ یہی سکون اس کے پورے جسم میں سرایت کر گیا تھا۔ بریرا جنت کی حالت کے پیش نظر تھوڑی دیر بعد وہاں سے باہر نکل گئیں تو جنت چل کر اس کے قریب آئی اور روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی تھی۔ زیان کا سینہ بھیگنے لگا۔ زیان، میں مر جاتی اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ جذباتیت میں وہ اقرار محبت کر گئی تھی۔ کاش یہ گولی مجھے پہلے لگ گئی ہوتی اور یہ اظہار محبت پہلے سن پاتا تو موت بھی آسان ہو جاتی۔ وہ بمشکل بول پایا تھا۔ جسم میں جگہ جگہ زخم تھے اور ان کی تکلیف بہت گہری تھی، لیکن یہ تکلیف اس سے کئی گنا کم تھی جو جنت کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر اسے ہو رہی تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھی سسک رہی تھی۔ زیان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے کو چھوا۔ جنت، تمہیں پا کر مجھے روئے زمین پر ہی جنت مل گئی، وہ عالم جذب سے بولا تھا۔ جنت نے سر اٹھا کر بھیگی نظروں سے اسے دیکھا۔ شہریار کی ساری فیملی بھی اسپتال پہنچ چکی تھی۔ زریار کی طبیعت اب ٹھیک ہو گئی تھی۔ زیان کو صحیح سلامت دیکھ کر زناش کو بھی ہوش آ چکا تھا مگر وہ ابھی بھی ہیر کے کھو جانے کے صدمے کے زیر اثر تھی۔ شیر زمان، کہاں ہو تم؟ ابتسام جب ہاسپٹل آیا اور اسے ضامن سے ساری سچویشن کا پتہ چلا تو اس نے شیر زمان کو کال کر کے پوچھا تھا۔ میں ہیر کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا اور گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھا دی تھی۔ شیر زمان، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ ایک بار پہلے بھی میری وجہ سے تم نے ہیر کو بچایا تھا، ان لوگوں سے دور رکھنے کے لیے تم نے اسے اپنی حفاظت میں رکھا، مگر اس بار میں بھی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔
اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم وہاں کا سب سنبھالو، میں ہیر کو ڈھونڈ لوں گا۔ وہ قطعیت سے بولا، ادھر مجھے دو فون۔ ضامن نے ابتسام کے ہاتھ سے فون کھینچا۔ شیر میں تمہارے ساتھ آؤں گا، ضامن نے اسے کہا تھا۔ ابتسام، تم اور حسام یہاں کا سب سنبھالو، شامن بھی پہنچ جائے گا کچھ دیر تک۔ میں نے اطلاع کر دی ہے، میں شیر کے پیچھے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، مگر دھیان سے، ابتسام نے ضامن کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ کہتے ہی وہاں سے بھاگنے کے انداز سے باہر نکلا تھا۔ اسے اپنے سر اور بازو پر ایک نامحسوس سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتے اس نے نہایت دقت سے آنکھیں واقعی کچھ پل لگے تھے اسے ماحول سے مانوس ہوتے، لیکن سب یاد آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے ہراساں نگاہوں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک ویران جگہ تھی جس میں ایک خستہ حال اور سیلن زدہ دیواروں کے حامل کمرے میں وہ سخت پتھریلی زمین پر موجود تھی۔ سامنے ہی عجیب و غریب قسم کے پیکٹ موجود تھے، شراب کی خالی بوتلیں پھینکی ہوئی تھیں۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے کسی سہمی ہوئی ہرنی کی مانند ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ ان پر سے نظریں ہٹاتے اپنے بازو پر نظریں لگا گئی، جہاں رسیاں باندھنے کی بدولت خراشیں پڑ گئی تھیں، جن سے خون بھی رس رہا تھا۔ جلن کا احساس اتنا شدید تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کو میچتے ہوئے دل سے شیرزمان کو یاد کرنے لگی۔ اسے ایک رسی سے باندھا گیا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح ہوش میں بھی نہیں آئی تھی کہ اپنے پیچھے پڑنے والے کہکہے کی آواز پر اس نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا۔ کون ہو تم لوگ؟ ہیر نے حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آدمی نے کمرے کی وسط میں کرسی لا کر رکھی تو ایک دیو ہیکل وجود وہاں اس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہیر نے سراسیمہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے تمہیں ہماری قید میں آ کر جانے من؟ تمہیں کیا لگا تھا میں اپنی بے عزتی اتنی جلدی بھول جاؤں گا؟ تمہیں حساب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا حساب۔ تم سے تو تمہاری ذات کا غرور نہ چھین لیا تو کہنا۔ کسی سے تو کیا، تم خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گی جو میں تمہارا حشر کروں گا۔ اس کے بعد تمہارا شوہر تمہاری شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ شخص متکبرانہ القابات سے اسے نوازتا کرسی سے اٹھتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ ہیر نے جب اسے اپنے جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ سہمی ہوئی ہرنی کی مانند پیچھے کو کھسکنے لگی۔ مگر میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، وہ بمشکل لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ لمحوں میں اس کی آنکھیں پانیوں سے بھری تھیں۔ چلو کوئی نہیں، اگر نہیں بھی جانتی تو جان جاؤ گی، ابھی پوری رات باقی ہے۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ ہیر کا سانس بری طرح پھولنے لگا تھا، ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی سی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ دیکھو مجھے جانے دو میرا بچہ۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے درد سے کرہنے لگی تھی۔ عمر آفندی نے اس کی حالت پر اب غور کیا تھا۔ اس نے قریب رکھی ہوئی کرسی پر زوردار لات ماری، پھر ہیر کی طرف جارحانہ تیوروں سے بڑھا تھا۔ وہاں بجری کے ساتھ مختلف اوزار موجود تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ ایک سیکنڈ فلور پر آئے۔ وہاں بڑے سے ہال میں کرسیاں میز لگے ہوئے تھے، ہر ٹیبل پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ دونوں دیوار کے پیچھے چھپ گئے۔ ایک طرف دو راہداریاں تھیں جہاں کمرے تھے، سامنے سیڑھیاں تھیں۔ یہ بلڈنگ ابھی زیر تعمیر تھی۔ اس بلڈنگ کی ڈیزائننگ کچھ ایسی تھی جس کے ایک طرف کمرے اور راہداریاں تھیں جبکہ دوسری طرف ریکنگ تھی جس سے نیچے کا سارا حصہ نظر آتا تھا اور نچلی منزل سے سیکنڈ فلور کی چھت نظر آتی تھی۔ اس چھت کو ستونوں نے سہارا دیا ہوا تھا جن کی بنیاد پر گراؤنڈ فلور کھڑا تھا۔ وہ ستون ریکنگ کے قریب ہی لگے تھے۔ وہ دونوں جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھے، اوپر جیکٹس بھی تھی۔ ضامن کی اندرونی پاکٹس میں پسٹلز موجود تھیں، مگر شیرزمان نہتھا تھا۔ اس کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں تھا کیونکہ اس نے اپنی ماں سے وعدہ کر رکھا تھا کسی کو بھی جان سے نہ مارنے کا۔ ضامن نے ایک آڈیو ڈیوائس اپنے کان سے لگائی اور دوسری شیرزمان کو دی۔ اب ان کے کانوں میں آڈیو ڈیوائس بھی تھی جس سے وہ دور ہونے کے باوجود بات کر سکتے تھے۔ ریڈی؟ شیرزمان نے اسے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اوکے چلو۔ دروازے کی طرف آئے تو سامنے دو آدمی کھڑے نظر آئے۔ پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے کچھ ساتھی بھی آ رہے تھے۔ شیرزمان نے اس کی گردن کی مخصوص نس دبا کر اسے بے ہوش کر دیا۔
وہ لڑکھڑا کر گرا۔ ادھر ضامن بھی پیچھے سے آنے والے آدمیوں کو ان پر وار کرنے کا کوئی موقع دیے بنا ان پر فائر کر چکا تھا۔ اس کی گن میں سائلنسر لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے فائر کی آواز نہیں گونجی۔ وہ بھی پسٹل جیکٹ کے اندرونی جیب میں ڈالتا اندر داخل ہوا تھا اور سارے ہال کا جائزہ لیا۔ اس سے پہلے کہ عمر افندی ہیر کے ساتھ کچھ برا کرتا، ایک آدمی دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ سر، مجھے لگتا ہے شیر زمان یہاں پہنچ چکا ہے، اس نے بتایا تو عمر افندی کی حالت بھی غیر ہوئی تھی۔ شیر زمان کا نام سن کر اکیلا ہی؟ جی سر، اس کے ساتھ کوئی نظر تو نہیں آ رہا؟ نہیں، اس کے ساتھ ضرور کوئی ہوگا، وہ بڑا ہوشیار ہے، پچھلی دفعہ بھی ہمیں لگا تھا وہ اکیلا ہے لیکن اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے اور اس نے مجھے کافی نقصان پہنچایا تھا۔ تم ایسا کرو، جتنے بھی آدمی ہیں انہیں اکٹھا کرو اور ایک ہی دفعہ اسے گھیرے میں لے لو۔ میں اور کنگ دونوں یہاں سے نکلتے ہیں بارڈر کے راستے سے، اس بلبل کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں، اسے قابو کرنا تم لوگوں کے کام ہے۔ عمر افندی آخری لفظ کہتے ہوئے خباثت سے ہنسا اور ہیر کو گھسیٹنے لگا۔ ایک آدمی نے شیر زمان کے پیٹ میں وار کرنا چاہا جسے اس نے اپنے اوپر بازو پر روکا۔ شیر نے اسے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر رہ گیا۔ شیر زمان نے پے در پہ وار کیے اور نیچے موجود آدمی نے اس کا پاؤں کھینچ کر اسے گرانے کی کوشش کی لیکن وہ گرنے کے بجائے اپنا ایک پاؤں اس آدمی کی گردن پر رکھ گیا۔ اس آدمی کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ایسی عقل مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ ہاتھوں سے وہ دونوں سے لڑ رہا تھا جبکہ پاؤں تلے اس کی گردن دبا رکھی تھی۔ وہ اس کے پاؤں کے نیچے سے بمشکل نکلا تھا مگر شیر زمان نے اسے کوئی موقع دیے بنا اس کی کمر پر اپنی ٹانگ کو بینڈ کیے گھٹنے سے ایسا وار کیا کہ وہ کئی لمحے اپنی جگہ سے ہل نہ سکا، بے یقینی سے اسے تکنے لگا۔ ضامن سب سے اوپر والے فلور پر جا چکا تھا۔ شیر زمان نے اسے ہیر کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا اور یہاں خود سب سے مقابلہ کر رہا تھا مگر اوپر والا فلور خالی تھا۔ ضامن نے سارا تلاش کیا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ واپس نیچے اترنے لگا۔ سب لوگ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اگر اسکارپین کنگ کا حکم نہ ہوتا تو وہ کب کے اسے موت کے گھاٹ اتار چکے ہوتے ایک فائر سے، مگر اسکارپین کنگ نے کہا تھا کہ اس کی موت وہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھے گا، اسی لیے وہ آدمی شیر زمان پر فائر نہیں کھول رہے تھے۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ مقابل کو 1 منٹ میں اپنے سامنے ڈھیر کر دیتا تھا۔ وہ ان لوگوں کو شکست پر شکست دے رہا تھا۔ ضامن نے آ کر انہی کے ہتھیار استعمال کرتے ہوئے ان پر فائر کھول دیا۔ کچھ تو زخمی ہو کر گرے اور کچھ جان بچا کر ادھر ادھر بھاگے۔ انہیں اس افتاد کی تو خبر نہ تھی۔ شیر، اوپر تو سب خالی ہے۔ شیر زمان نے نیچے گرے ہوئے آدمی کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹا پھر اوپر اٹھایا۔ بتا، کنگ کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا، وہ صاف انکار کر گیا تھا۔ شیر زمان نے اس کے منہ پر ایک اور زوردار پنچ مارا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ بتاتا ہوں، وہ کنگ اور عمر دونوں بیسمنٹ میں تھے لیکن اب وہاں نہیں، وہ لوگ یہاں سے نکل چکے ہیں، اس نے کراہتے ہوئے بتایا تھا۔ شیر زمان نے اس کا کالر جھٹک کر چھوڑتے ہوئے وہاں سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے اور ضامن نے اس کی تقلید کی۔ تو اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچا؟ شیر زمان نے پیچھے آتے ہوئے ضامن سے پوچھا۔ تیرے پرائیویٹ جہاز پر، وہ دانت نکال کر بولا تھا۔ یہ لے شیر زمان، گن رکھ، آگے ضرورت پڑے گی۔ ضامن نے اس کے پیچھے تیزی سے بھاگتے ہوئے اسے گن پکڑانی چاہی۔ اس کی ضرورت نہیں، مام سے وعدہ کیا ہے کسی کو نہ مارنے کا۔ مگر ہیر، اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا اسے۔ اس کے لہجے کا وحشت و جنون ضامن کو بھی ٹھٹھرا گیا تھا۔ تو پلین پر میرے پیچھے آ۔ وہ ضامن کو کہتے ہی پیروں کے نشان پر بجلی کی رفتار سے بھاگا۔ شیر زمان نے اچانک ان کے سامنے آتے ہی ان کا راستہ روکا۔ ہیر، واپس کر دو کنگ، ورنہ آج اپنے قدموں پر چل کر واپس نہیں جا پاؤ گے۔ اس کی سرسراتی ہوئی بھاری آواز ماحول میں گونجی تو سب وہیں رک گئے۔ وہ خون آشام نگاہوں سے کنگ اور عمر افندی کو گھورتے ہوئے ہرا اٹھا۔ اوہ، تو تم آخر آ ہی گئے اپنی موت کو اپنے گلے سے لگانے۔ اسکارپین کنگ استہزائیہ انداز سے ہنسا۔ بہت بدتر موت دوں گا کہ زمین اور آسمان بھی تھر تھرا اٹھیں گے۔
بہت بڑے بڑے نقصان کیے ہیں تم نے ہمارے، اب ان سب کا بدلہ چکانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ عمر افندی نے غرور اور گھمنڈ سے کہا، آج تو تیری بلبل میری ہوئی، تیرا بچہ بھی گیا سمجھو۔ وہ بے ہنگم انداز میں کہا لگاتے ہوئے شیر زمان سے مخاطب ہوا۔ اس وقت وہ ہنستا ہوا کوئی سائیکو لگ رہا تھا جس کے سر پر بس ایک ہی چیز سوار تھی، شیر زمان سے بدلہ لینا۔ مجھے بچا لیں۔ ہیر جس کی کلائی عمر افندی کی گرفت میں تھی، وہ آہستہ آواز میں شیر زمان کو دیکھ کر اپنی اد کھلی آنکھوں سے بولی۔ اس میں چلنے اور بولنے کی مزید سکت نہ تھی، کیونکہ جتنا وہ لوگ اسے اونچی نیچی ناہموار جگہ پر گھسیٹ چکے تھے وہ ہلکان ہو چکی تھی۔ عمر افندی اگر اپنی زندگی چاہتا ہے تو ہیر کو چھوڑ دے، ورنہ تیری یہ بازو توڑ دوں گا۔ وہ خونہ شام نگاہوں سے اسے گھورتے غرا اٹھا۔ میری بلبل، آج تیرے عاشق کی موت تیری آنکھوں کے سامنے ہوگی، اتنی بدتر موت دوں گا کہ زمین اور آسمان بھی کانپ اٹھیں گے۔ عمر افندی نے ہیر کو دیکھتے ہوئے بے ہنگم انداز میں کہا لگایا تھا، چل اب تو یہاں آ ہی گیا ہے تو اسکارپین کنگ تیرے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اپنی بلبل کو بچا لے اور اپنی جان دے دے۔ کیوں، کیسی رہی ڈیل؟ وہ جاندار کہا لگا کر بولا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، ہیر کو میرے پاس بھیج، شیر زمان نے اسکارپین کنگ سے کہا تھا۔ ضامن پلین میں موجود تھا، وہ پلین کو لیے اسی پہاڑی کی چوٹی کی طرف آیا جہاں وہ سب موجود تھے۔ مجھے کیا بے وقوف سمجھا ہے؟ جتنے قدم تو چل کر ہمارے پاس آئے گا، اتنے قدم یہ چل کر اس کی طرف آئے گی۔ بول منظور ہے؟ اس نے سوال کیا۔ منظور ہے، شیر زمان نے سرد سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ ضامن نے پائلٹ سے جہاز کو وہیں روکنے کو کہا اور ہیر کی طرف آیا۔ ضامن، ہیر کو اپنے ساتھ لے جاؤ، شیر زمان نے گھمبیر آواز میں کہا تھا۔ مگر شیر زمان تم، ضامن جاؤ، وہ قطعیت سے بولا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کو اکیلا چھوڑ کر، یہ بہت برے لوگ ہیں، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ہیر جاؤ ضامن، میں نے کہا اسے لے جاؤ یہاں سے۔ اس بار اس کی اونچی آواز پہاڑیوں میں گونجی۔ شیر زمان، اپنے بچوں کے بارے میں سوچو۔ ضامن نے ہیر کو سنبھالتے ہوئے ایک بار اسے پھر سے یاد کروایا، جس خدا نے دیے ہیں اس سے بڑا حفاظت کرنے والا اور پالنے والا کوئی نہیں۔ وہ برفیلے لہجے میں بولا۔ ضامن ہیر کو لے کر پلین میں داخل ہوا۔ شیر زمان خود کو سرنڈر کر چکا تھا۔ وہاں عمر افندی کے ساتھ 200 آدمی تھے جو ہتھیاروں سے لیس اسے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اور وہ بنا کسی اسلحے اور ہتھیار کے ان کے سامنے تن کر کھڑا تھا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ مار دو، اگر مارنا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ چلو ہیر یہاں سے۔ ضامن نے اسے جہاز میں کھینچا۔ نہیں ضامن، مجھے چھوڑ دو۔ وہ اپنا آپ چھڑوا رہی تھی مگر ضامن نے اسے اندر کھینچ لیا۔ وہ جہاز میں موجود ہوا میں معلق تھے۔ ضامن نے گن شیر زمان کی طرف پھینکی مگر شیر زمان نے اپنی قسم نبھاتے گن نہیں پکڑی، وہ ہوا میں لہرا کر نیچے گری۔ ضامن نے سناش کو فون لگایا۔ وہ اسے اس کی قسم واپس لینے کا بولا۔ بڑی مما، اگر آپ نے اپنی قسم واپس نہ لی تو شیر زمان کی جان چلی جائے گی۔ زناش کا جواب سنتے ہی ضامن زور سے چلایا، کیونکہ پلین کی آواز سے ٹھیک طرح سے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ دھڑ 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 گولیوں کی بوچھاڑ کی آواز سن کر ہیر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں پر رکھا۔ وہ پہاڑ کے بالکل کنارے پر تھا جب گولیوں کی بوچھاڑ نے اس کے سینے کو چیر دیا۔ اس کا وجود لہراتا ہوا نیچے کھائی میں گرنے لگا۔ ہیر نے دیکھا، وہ وہی تھا، ہاں شیر زمان، وہ کھلی آنکھوں سے نیچے گر رہا تھا۔ نہیں، وہ ہاتھ بڑھا کر چلائی اسے بچانے کو۔ شیر، بڑی مما نے اپنی قسم واپس لے لی ہے، وہ چلا کے بولا، مگر گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا، شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ عمر افندی نے شیر زمان پر گن سے فائر کی بوچھاڑ کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پہاڑی سے سیدھا نیچے گرنے لگا۔ اسکارپین کنگ نے اپنی رائفل سے پلین کے ونگ پر
فائر کیا، ٹھا کی آواز سے پلین ڈولنے لگا۔ ضامن ہیر کو لیے پیچھے ہوا۔ پلین کے ایک ونگ کو آگ لگ چکی تھی، وہ ڈولتا ہوا نیچے کی طرف گرنے لگا تھا۔